ذرا دل مضبوط کر کے یہ بات سننا، ایک گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، ماں نے اسے سینے سے لگایا، لیکن باپ کا چہرہ خوشی سے نہیں غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ ننھی سی جان اپنے ماں کی انگلی پکڑ کر مسکرا رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا جس باپ کو اسے گود میں اٹھانا چاہیے وہی اسے دنیا سے چھپانے کا سوچ رہا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جب اللہ کے محبوب ہمارے نبی اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور بیٹی کو بوجھ سمجھنے والے دنیا کو بتایا گیا یہ بچی بوجھ نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ میرے عزیز بھائی، آج ذرا اپنے دل کو اس زمانے کی طرف لے چلے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ عرب میں بہت سی ایسی صفات بھی تھی، لیکن معاشرے میں ظلم اور جہلیت کی کئی رسمیں بھی موجود تھی۔ ان میں ایک انتہائی دردناک سوچ یہ تھی کہ بعض لوگ بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے شرمندگی سمجھتے تھے۔ قرآن پاک نے اس منظر کو بیان کیا ہے جب کسی شخص کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ غم سے بدل جاتا، وہ لوگوں سے چھپاتا پھرتا، سوچتا کہ اب لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔ یہ کیسی سوچ تھی جس بچے نے ابھی دنیا میں قدم رکھا تھا، جس نے کسی کو نقصان نہیں دیا تھا، جس نے کسی کا مال نہیں لیا تھا، جس نے کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، صرف لڑکی ہونے کی وجہ سے اسے شرمندگی سمجھا جا رہا تھا۔ وہ ننھی سی جان کیا جانتی تھی؟ ذرا تصور کرے، ایک بچی اپنی ماں کی گود میں ہے، اسے معلوم دنیا کیا ہے، اسے نہیں معلوم عزت کیا ہے، اسے نہیں معلوم غربت کیا ہے، اسے صرف اپنی ماں کی آغوش معلوم ہے۔ وہ باپ کی طرف دیکھتی ہے، شاید وہ چاہتی کہ باپ اسے گود میں اٹھائے، لیکن اگر باپ کے دل میں جہلیت کی سوچ ہو تو وہ اسی معصوم وجود کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگا۔ یہی وہ سوچ تھی جس کے خلاف قرآن نے آواز بلند کی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایسا منظر بیان فرمایا کہ دل کانپ جاتا ہے۔ وہ معصوم بچی جسے دنیا میں ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اس سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا۔ ذرا سوچئے، سوال اس بچی سے نہیں کہ تم نے کیا کیا، بلکہ اس ظالم سے پوچھا جائے گا تم نے اسے کیوں مارا۔ پھر رحمت بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی عبادت سکھائی، ظلم سے روکا، کمزوروں کی حقوق بتائے، اور بیٹی کے بارے میں معاشرے کی سوچ بدل دی۔ جو بیٹی کل تک بعض لوگوں کے نزدیک شرمندگی، اسلام نے اسے عزت دی۔ جو بچی کل بوجھ سمجھی جاتی تھی، اسلام نے اس کی پرورش کو اجر کا سبب بتایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے بھی بیٹی کا احترام سکھایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ سوچے یہ وہی عرب معاشرہ تھا جہاں بعض لوگ بیٹی کو باعث شرمندگی سمجھتے تھے، اور اب اسی معاشرے میں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا احترام خود امت کو دکھا رہے تھے۔ یہ صرف ایک بیٹی کا احترام نہیں تھا، یہ پوری امت کو سبق تھا۔ بیٹی کو عزت دو، بیٹی کے ساتھ محبت کرو، بیٹی کو حقیر نہ سمجھو۔ اسلام نے سوچ بدل دی۔ میرے بھائی، اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ بیٹی کو قتل نہ کرو، اسلام نے اسے آگے بڑھ کر کہا اس کی پرورش کرو، اسے محبت دو، اس کی تربیت کرو، اس کے حقوق ادا کرو، اس کی عزت کرو، اور اسے یہ احساس مت ہونے دو کہ وہ اپنے گھر میں بوجھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے اسلام نے آنے کے بعد لوگوں کی سوچ بدلنے لگی۔ اس بیٹی کو کل شرمندگی سمجھا جاتا تھا، اب اس کی پرورش نیک سمجھنے جانے لگی۔ آج ہمیں اپنے دل سے سوال کرنا چاہیے، لیکن میرے عزیز، یہ واقعہ صرف تاریخ سننے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آج ہم بیٹی کو زندہ دفن تو نہیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کے دل کو تو نہیں دفن کر رہے ہیں؟ کیا ہم اسے بار بار یہ نہیں کہتے کاش ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوتا؟ کیا ہم بیٹے کی ہر خواہش پوری کرتے اور
بیٹی کو کہتے تم لڑکی ہو, تمہیں اتنا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, کیا ہم بیٹے کو جائیداد دیتے ہیں اور بیٹی کا حق بھول جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں رک کر سوچنا چاہیے, کیونکہ بیٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے, وہ بھی ایک انسان ہے, اس کا بھی دل ہے, اس کے بھی خواب ہے اور اس کے بھی حقوق ہے. ایک باپ کے لیے پیغام, اے باپ, اگر تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو شرمندہ نہ ہونا, لوگ کچھ بھی کہے تو اللہ کا شکر ادا کر. اس ننھی سی جان کو دیکھ کر سوچ, اللہ نے مجھے ایک امانت دی ہے, اسے محبت دے, اسے دین سکھا, اسے اس کی تربیت کر, اس کی عزت کر, اور کبھی اس کے سامنے یہ مت کہنا کہ تم بیٹا ہو تو اچھا, بیٹا ہوتے تو اچھا ہوتا, کیونکہ یہ ہو سکتا کہ وہ بچی ساری زندگی یہ جملہ اپنے دل میں لیے پھرتی رہے. آخر میں میرے عزیز بھائی, ایک زمانہ تھا جب بیٹی کی پیدائش پر بعض لوگوں کے چہرے بدل جاتے تھے. پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسان کی قدر سکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی عزت سکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق سکھائی اور ہمیں بتایا کہ اللہ کے نزدیک اصل عزت بیٹا یا بیٹی ہونے میں نہیں بلکہ تقوی میں ہے. لہٰذا اگر آج اللہ نے آپ کے گھر میں بیٹی دی ہے تو اسے بوجھ نہ سمجھے, اس کے سر پر ہاتھ رکھے اور کہے بیٹی تم میرے لیے اللہ کی عطا ہے. اور اگر کسی گھر میں بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اسے روکے, کیونکہ قیامت کے دن ظلم کا حساب ہوگا, اور وہ دن ایسا ہوگا جب نہ مال کام آئے گا, نہ طاقت نہ عہدہ, صرف اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے والا بنائے, اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے والا بنائے, اور ہمارے دلوں سے جاہلیت کی ہر غلط سوچ نکال دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.